فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک شخص نے اندھیرے میں ایک خوفناک شکل دیکھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب مکاشف القلوب میں۔ وہ بری شکل دیکھ کر گھبرا گیا، ڈر گیا، اور اس نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ جواباً اس نے کہا میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس شخص نے پھر اس بری شکل سے کہا کہ تجھ سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ جواب آیا کہ پیارے آقا دونوں عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور بہت ساری آفات اور بلیات دور ہوتی ہیں۔ میں ناظرین کو بھی یہ مدنی پھول پیش کروں گا کہ روزانہ ہر نماز کے بعد ہی 20 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یوں دن میں آپ کے بآسانی 100 مرتبہ درود پاک ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جہنم کی آگ سے بھی بری اور وہ نفاق سے بھی آزاد، اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ جب بھی ہم مدنی چینل پر بھی یا کہیں اجتماع میں صلو علی الحبیب کی صدا سنیں، اس کا مطلب ہوتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اب میں صلو علی الحبیب کہوں گا، جو میرے ناظرین ہیں مدنی چینل کے، وہ اس کے جواب میں درود پاک پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی، اور میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں مجھے بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پھر عبرتناک خبروں کے ساتھ ہم اس سلسلے میں حاضر ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس سلسلے میں ہم عبرت کے لیے بہت ساری ایسی خبریں اپنے ناظرین کو پیش کرتے ہیں، کئی ایک ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں، جس سے مقصود ہمارا عبرت لینا ہوتا ہے، اثر لینا ہوتا ہے۔ آج ہم غور کریں تو ہمیں اکثر و بیشتر کہا جائے عبرتناک واقعات کی خبریں ملتی ہی رہتی ہیں۔ یہ دنیا بظاہر جوں ترقی کرتی جا رہی ہے، دنیا میں موت کے لرزہ دینے والے واقعات بھی رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خود کو ترقی کے منازل طے کرنے کی خوش فہمی میں رکھنے والا یہ انسان کتنا ناسمجھ ہے کہ نت نئے جدت کے ذریعے سہولت حاصل کرنے کی فکر میں بسا اوقات عبرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی گاڑی کے ذریعے، کبھی ہوائی جہاز کے سفر میں،
تو کبھی بارش سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اور وہ شخص جو ہے کرنٹ لگنے سے ہلاکت کی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دور حاضر کی دریافتوں میں سے ایک اہم دریافت زمین سے ظاہر ہونے والی قدرتی گیس ہے۔ یہ قدرتی گیس جو ہے، جس کو LPG کہا جائے، CNG کہا جائے، یا ہم گھروں میں یہاں پاک میں ہم سوئی گیس کا نام بھی اس کو دیتے ہیں۔ صرف پاکستان ہی میں نہیں، دنیا بھر میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ صنعتی اداروں میں بوائلر کے لیے، ٹیکسٹائل سیکٹر میں، اسی طرح جو ہے وہ کیٹرز جو ہیں وہ اس کو ہائی پاور میں یوز کیا کرتے تھے اور یوز کر رہے ہیں، گھروں میں بھی یوز ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اب یہ آگ ہی نہیں دکھا رہی بلکہ حادثات کا سبب بھی بن جاتی ہے، اور اس کی ایک صورت سلنڈر کی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس سلنڈر کے ذریعے گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں، کاریں دوڑ رہی ہیں سڑکوں پر، بلکہ بسوں میں CNG سلنڈر لگے ہوئے ہیں، ویگن ہیں اس میں بھی CNG سلنڈر ہے، اور یہ قدرتی گیس مختلف ان ذرائع سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج ناظرین کو ہم اس قدرتی گیس جو پائپ لائن کے ذریعے ہمارے گھروں میں پہنچ رہی ہیں، صنعتی اداروں میں پہنچ رہی ہے، اس کے کچھ واقعات، اور کچھ واقعات ان سلنڈر کے حادثات ہیں جو گاڑیوں میں فٹ ہوتے ہیں یا اور مقامات پر اس کو لوگ یوز کرتے ہیں، گھروں میں بھی یوز ہوتا ہے سلنڈر۔ تو وہ واقعات اور وہ خبریں آج ہم دیکھیں گے، مگر عبرت کی نگاہ سے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے کہ پروردگار ہمیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ان حادثات سے محفوظ فرما، اور یہ بھی غور کرتے چلے جائیں گے کہ یہ کسی کے لیے عبرت بن گئی، میں بچ گیا، میں کیوں نہ اس سے عبرت لوں۔ اور واقعی غور کریں ناظرین کہ صحت مند کے لیے بیمار، صحت مند کے لیے بیمار عبرت لے سکتا ہے، صحت مند اس کے لیے عبرت ہے کہ یہ شخص بیمار ہوا، میں بچا ہوا ہوں، یہ معذور ہو گیا حادثے میں بچا ہوا ہوں، میں عبرت لوں اس سے۔ یہ شخص حادثے کا شکار ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، یعنی زندہ کے لیے مردہ، یہ سب عبرت کے سامان ہیں، مگر لینے والے چاہیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت لو اے نگاہ والو۔ ہم نگاہ کریں گے، بہت سارے عبرت کے سامان ہمارے سامنے ہیں، آج کچھ خبریں بھی ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی ہیں۔ آئیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ وہ پیکج دکھائیں جس کے ذریعے معلوم ہو کہ یہ دھماکہ کس طرح ہوتا ہے اور اس کے بعد کیسی ہلاکتیں پھیلتی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ قدرتی گیس لیکیج کا حادثہ تھا جو گھروں میں پائپ لائن کے ذریعے جا رہی تھی، اور بعض اوقات ایک شخص کی غفلت کی وجہ سے پوری عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، اور اس طرح حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اور یہ کمرے میں گیس بھر گئی، فلیٹ میں گیس ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر ماچس جلائی یا سوئچ آن کیا، اس سے دھماکہ ہوا، اور ایک نہیں اس سے کئی فلیٹ بلکہ بعض اوقات پوری عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، اور یہ خوفناک حادثہ رونما ہو جاتے ہیں۔ آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کی ایک خبر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس قدرتی گیس نے نقصان پہنچایا اور یہ حادثے کی سبب بنی۔
دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ عمارت میں کسی نے غفلت کے باعث کیا ہوا ہوگا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی، گیس کی لیکیج ہو رہی ہے، گیس لیک کر رہی ہوتی ہے، اور اس صورت میں ہم یہ غور کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو درست کروا لیں گے، اور ایک دن 2 دن اور بو آ رہی ہے مگر اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا رہا، اور بعض اوقات وہ عبرت کی خبر بن جاتی ہے۔ جیسا آپ نے اس عمارت کو دیکھا بھی کہ ایک ہی فلیٹ میں ممکن ہے یہ واقعہ ہوا ہوگا، اور گیس بھر جانے کی وجہ سے ایسا خوفناک حادثہ ہوا کہ پوری کی پوری وہ عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی۔ نہ جانے کتنی ہلاکتیں ہوئی ہوں گی، اس میں کتنے لوگ زخمی ہو گئے ہوں گے، اور زندگی بھر کے لیے بہت سارے مفلوج ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ غفلتیں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہم اس میں احتیاط کا پہلو بھی ہے اور عبرت کا پہلو بھی ہے۔ اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہم اس میں نہیں تھے، ہم اس حادثے کا شکار نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں صحیح سلامت رکھا ہے، مگر غور کرنا ہے کہ جو میری زندگی ہے کیا وہ بھی صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم صحیح سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ بھی سلامت ہیں، ہمارے پاؤں بھی سلامت ہیں، ہماری باڈی بھی سلامت ہے، مگر غور کریں کیا ہمارے اعمال بھی سلامت ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ویسے ہی ہیں جیسے ایک مسلمان کے اعمال ہونے چاہیے؟ غور کریں اور عبرت لیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بار بار یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اور یہ خوفناک خبریں، یہ عبرتناک خبریں، یہ اندوناک خبریں سب ہمارے لیے عبرت کا سامان دے رہی ہیں، مگر کوئی لینے والا ہو، اور جو لیتے ہیں عبرت ان پر اثر ظاہر ہوتا ہے، اور جن پر اثر ظاہر ہوتا ہے اس کا اثر اس کے وجود پر ہوتا ہے، اس کے کردار پر ہوتا ہے، اس کی گفتار پر ہوتا ہے، اور وہ اس سے ظاہر کر دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل میں ایک سلسلہ مدنی انقلاب ہے، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں آفٹر اور بیفور، یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ یہ عبرت لے کر بدل گئے، یہ اثر لے کر بدل گئے۔ میں اس ہمارے سلسلے کے آخر میں ایک واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کا عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ اس نے کیسا اثر لیا۔ آئیے اس سے پہلے ہم چند ایک خبریں دیکھتے ہیں، وہ خبریں ہمیں کیا پیش کر رہی ہیں اور وہ ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ کس طرح ہلاکتیں ہوئیں، کہاں ہوئیں، اور کتنے لوگ اس میں زندگی کی بازی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو۔ اسلام آباد میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے 3 افراد جاں بحق۔ نوشہرہ میں گیس دھماکہ، 3 بچے جاں بحق۔ کوئٹہ میں ایک مکان میں گیس سے دھماکہ، 2 بچیاں جاں بحق۔ پشاور میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، مکان کی چھت گرنے سے 7 افراد جاں بحق۔ دیکھیں یہ خبریں ہمیں پیغام دے رہی ہیں، اور کچھ خبریں میرے پاس بھی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی ہیں، اور جس طرح بھی ہم نے جو پائپ لائن کے ذریعے گیس ملتی ہے اس سے اس کی لیکیج کے حوالے سے چند ایک ویڈیوز بھی دیکھی ہم نے، کچھ خبریں بھی دیکھیں،
اور اس طرح سلنڈر کے حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے عملے نے ہمارے لیے 2011 2012 اور 2013 کی ایسی عبرتناک خبریں ہمیں دی ہیں، واقعی اس پر غور کرتے ہیں ہل جاتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اس عمل سے ہم بھی گزرے. مثلا آج گاڑی رکھنے والا شخص CNG جو یوز کرتا ہے وہ اس CNG سے اپنی گاڑی کو چلاتا ہے، اور کئی دفعہ ہم پیٹرول پمپ پر موجود ہوتے ہیں اور پیٹرول پمپ پر موجود ہم سے آگے کئی گاڑیاں لگی ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم سے آگے والی گاڑی اس کا سلنڈر مضبوط ہے یا نہیں. ہم نے اپنی گاڑی کی مینٹیننس صحیح رکھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگلے والا شخص جو ہم قطار میں لگے ہوئے ہیں، جس رو میں ہیں، ہم باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب یہ فارغ ہوگا اور اس کے بعد میری باری آنے والی ہے، اللہ نہ کرے کہ میری باری نہ آئے. اور ایسا ہوا بھی کہ کئی جگہوں پر ایسے ہندوناک واقعات ہوئے، جیسے باب المدینہ ہی کا ایک واقعہ ہے. اصفہانی روڈ پر CNG اسٹیشن پر گیس فلنگ کے دوران دھماکہ ہوا، 2 افراد ہلاک، 4 زخمی، جبکہ 2 منی بسیں، 1 رکشہ تباہ. CNG اسٹیشن سمیت آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. اور اس روڈ پر واقع اس CNG اسٹیشن پر گیس سلنڈر میں دھماکہ صبح کے وقت ہوا جب روٹ نمبر G17 کی منی بس موجود تھی، اور اچانک منی بس کا CNG سلنڈر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اور اس کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوا. دیکھا آپ نے کہ بعض اوقات ہماری گاڑی کی مینٹیننس درست ہے، دوسرے کی درست نہیں ہے، اور بعض جو گاڑی چلانے والے ہیں وہ ان مقامات سے گزرتے ہیں، بلکہ اس مقام پر کافی دیر اسٹے کرتے ہیں. کبھی غور کیا ہم نے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آ جائے؟ ہم توبہ کر لیں، استغفار پڑھیں. گھر سے نکلے تھے تو کیا ہم نے وہ دعا پڑھی تھی جس دعا سے کی برکت سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں؟ یہ سب میسج ہے اس سلسلے کے لیے. گھر سے نکلیں، دعا پڑھیں. اپنی کار میں سوار ہو رہے ہیں، بائک پر بیٹھ رہے ہیں، ہم اس پر دعا پڑھ لیں. اور ایسے مقامات پر ہیں توبہ اور استغفار جاری رہنا چاہیے. آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں ہم، جس کے ذریعے گیس فلنگ ہو رہی ہے اور وہ سلنڈر پھٹ گیا اور وہ گاڑی تباہ ہو گئی. ہمارے ناظرین کو وہ کار دکھائیں آپ جو فلنگ کے دوران CNG سلنڈر کے پھٹنے سے جس کو نقصان پہنچا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صافات ہے بہارا. جگہ جی لگانے کی دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. واقعی گاڑی عبرت کا سامان دے رہی تھی. ایسے کئی واقعات اور کئی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں. پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اور مشہور شہر لاہور میں ملتان روڈ پر مسافر ویگن کا سلنڈر پھٹنے سے 7 افراد جہاں بھاگ ہو گئے. مسافر چیچا وطن سے لاہور آ رہے تھے اور موٹر وے پولیس کے مطابق جہاں بھاگ ہونے والے میں خواتین اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد شامل تھے. ہم
وہ ویڈیو دیکھیں گے ابھی ایک، جو کھانا جس میں موجود ہے اس میں سلنڈر بھی ہوتے ہیں، اور وہ کیسے دھماکے سے پھٹی جو فوڈ وین ہے. دکھائیے ناظرین کو، یہ بھی عبرت کا سامان ہمیں دے رہی ہے. سن 2011 کے آخر میں ماہ دسمبر میں سلنڈر پھٹنے کے 5 واقعات ہوئے. 51 یعنی 51 افراد موت کا شکار ہوئے اور 62 افراد زخمی ہوئے. گجرانوالہ میں 21 دسمبر کی خبر ہے، وائس آف امریکہ سے یہ خبر لی گئی ہے. لاہور جانے والی مسافر کا گیس سلنڈر پھٹا، 5 مسافر ہلاک، 12 زخمی. چند دن بعد 20 دسمبر خیرپور کے اسٹیشن کے قریب ویگن میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی، 13 افراد زندگی کی بازی ہاتھ دھو بیٹھے اور 10 افراد زخمی ہوئے. عینی شاہدین کے مطابق لاشیں ناقابل شناخت ہو چکی تھی اور ویگن بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. اس کے چند دن بعد 18 دسمبر وہاڑی ایک ویگن کے گیس کا سلنڈر پھٹنے سے 16 افراد زندہ جل کر ہلاک ہوئے. یہ واقعہ ٹبہ سلطان پور کے نزدیک مسافر ویگن میں اور منی ٹرک میں کے تصادم کے دوران پیش آیا. اس سے پہلے کی خبر ایک 7 دسمبر کی مٹیاری باب الاسلام کی. یہاں پر بھی سلنڈر پھٹنے سے 7 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے. اس طرح کی بہت ساری خبریں ہیں اور کچھ تجزیہ بھی ہمیں دیا ہے ہمارے جو ہے وہ ناظرین کے لیے، وہ پیش کریں گے. اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں کس طرح ہلاکت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ہلاکت جو ہے وہ گیس کی لیکیج کے ذریعے ہے. اور یہ باب الاسلام کے مشہور شہر حیدرآباد کا واقعہ ہے، اور اس میں کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے، دنیا سے چلے گئے، کچھ زخمی بھی ہوئے. اس کے کچھ ہمارے پاس جو ہیں وہ ویوز بھی ہیں اور وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. حیدرآباد کی وہ خبر، وہ عبرتناک خبر ہمارے ناظرین کو آپ دکھائیں اور وہ ویوز بھی دکھائیں آپ، جو وہاں کے لوگ جو متاثر ہوئے یا جو عینی شاہدین تھے انہوں نے کیا کہا. حیدرآباد میں گیس لیکیج کے دھماکے سے 2 خواتین ہلاک، 18 افراد زخمی، 4 گھروں کو شدید نقصان. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے. ہم ادھر پڑوس میں رہتے ہیں ان کے، جن کے گھر پہ یہ دھماکہ ہوا. تو اتفاق کی بات ہے کہ ہمیں ان کے گھر پہ جانا ہوا. ان کے گھر پہ سے تھوڑا گیس جو ہے نا نکل رہا تھا. وہ میں بتا کے جیسے باہر کو آ رہا تھا تو پیچھے سے وہ انہوں نے میرے خیال تار وغیرہ لگائی یا کچھ کیا، تو اس سے ایک دم سے دھماکہ ہوا اور ساری عمارت اڑ گئی. یہ جمعے کی صبح تقریباً 7:10 پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا، جس میں بہت بری طریقے سے کنڈیشن تھی. ادھر اس کے مین گیٹ کے جو دروازے کے ٹکڑے تھے وہ میرے گھر تک پہنچے. میرے دونوں مین گیٹ پھٹ گئے تھے، اور جو لوگ تھے یہاں پہ جو جلے ان کی تعداد تقریباً 10 تھی، اور بہت شدت یعنی کہ بہت زیادہ جلے ہوئے تھے، بیان کرنا بھی مشکل ہے. اور دوسرے گھر میں بھی 5 دبے اور تقریباً 10 افراد یہاں پہ جلے. کل ٹوٹل تقریباً 18 سے 19 افراد ہوئے زخمی، جس میں سے 2 کا جو انتقال ہو گیا ہفتے والے دن لیڈیز کا. بھائی جان یہاں جو دھماکہ ہوا ہے گیس کی وجہ سے ہوا، جس میں سے پیچھے سے 2 خاتون ایک مرد وہ بتانے آئے تھے ان کو بھائی آپ کے وہاں گیس لیک ہو رہا ہے. جب تک انہوں نے بتانے کی کوشش کری اور پنکھے سے چلانے کی کوشش کری، جب تک چنگاری سے دھماکہ ہو گیا. چاروں طرف کی دیواریں نکل گئیں،
یہ چھت ادھر چلی گئی، وہاں پہ ملبے کے نیچے آدمی دب گئے. جو بتانے آئے تھے یہاں پہ وہ بھی مزید زیادہ سے زیادہ جل گئے. 4 گھر نقصان ہوا ہے، جس میں کسی کے گھر میں 4 افراد ہیں، کسی کے گھر میں 5 افراد ہیں، کسی کے گھر میں 6 افراد ہیں. کل ٹوٹل 19 سے لے کے 18 آدمی یہاں پہ نازک حالت میں تھے جب محلے والوں نے ان کو نکالا یہاں سے. ہائے عبرت کا سامان، یہ خبر ہمیں پیش کر رہی ہے. اور جلے ہوئے افراد، متاثر جو زخمی تھے، ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے، ہمیں دیکھ کر کچھ ہو رہا تھا. ان پر کیا بیت رہی ہوگی. اللہ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے. غور کریں پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسے کیسے عبرت کے نمونے اس جہاں میں موجود ہیں. آئے دن کی خبریں، لاپرواہی کی خبریں، ایکسیڈنٹ کی خبریں، سلنڈر پھٹنے کی خبریں، گیس لیکیج کی خبریں، بس میں سلنڈر پھٹنے سے ہلاکتوں کی خبریں، یہ سب ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، ہمیں ہلا رہی ہیں، ہمیں جگا رہی ہیں. جاگ جاؤ یار، بہت ہو گیا، لوٹ آؤ، کچھ ایسا کام کر لو کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں عبرت مل جائے، ہم ڈر جائیں، ہم گھبرا جائیں، سلوح کر لیں اپنے رب سے. نافرمانی، بدعملی، اس سب سے باز آ جائیں. یہ دعوت دے رہی ہیں خبریں. ایک ایسی ہی خبر بس کے حادثے کی ہے جس میں سلنڈر پھٹا ہے، اور کیسا خوفناک وہ واقعہ ہوا. آئیے ہم دیکھتے ہیں عبرت کے لیے. دیکھیے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صافات ہے بہارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دیکھا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین، کیسی گاڑی تباہ ہوئی، کچھ بھی نہ بچا. اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، اب اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، بعض اوقات ہمیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کچھ ایسے تجزیے دیے ہیں کہ جو ہے وہ سلنڈر ناقص استعمال کیے جاتے ہیں. سلنڈر اس کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اور اگر آکسیجن جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو سلنڈر بنا ہے وہ ایک ایسی گیس کے لیے جس میں اتنا پریشر نہیں ہے، اس کو سی این جی کی جگہ فٹ کرنا تھوڑے پیسوں کے لیے اور لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنا، اور ایسی اذیت کہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا. ساری زندگی کے لیے اس نے اپنے بھائی کو کھو دیا، اس نے اپنی ماں کو کھو دیا، اس نے اپنے باپ کو کھو دیا، تھوڑے پیسوں کے لیے. یہ عمل نہ کریں. بعض لوگ یہ بھی لکھا گیا کہ سستے میکینک جو ٹیکنیکل نہیں ہوتے، جس کو جگاڑ کہتے ہیں، وقتی طور پر ان سے کام کرا لیتے ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں کئی ہلاکتیں ہوتی ہیں، کئی خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، کئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور کئی کے سہارے لٹ جاتے ہیں. خدارا تھوڑے پیسوں کے لیے مسلمانوں کی جانوں سے کھیلنا بند کیا جائے. اسی طرح جو گیس سلنڈر گھر میں یوز ہوتے ہیں اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے اور صحیح طرح اس کو بند نہیں کرتے. بعض اوقات چولہے صحیح طرح بند نہیں کرتے. ہیٹر ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہیٹر جو ہے وہ جلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور سیکیور نہیں ہوتا وہ. ان تمام چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. رات سونے سے پہلے چولہا دیکھ لینا ہے. اور بعض اوقات لاپرواہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے یار، اور اس کی بند نہیں کی، گیس پر چولہے پر بند کرنے میں لاپرواہی کی،
سلنڈر کا سوئچ آف نہیں کیا، اسی طرح ہیٹر ہے اس کو صحیح طرح بند نہیں کیا، گیزر ہے اس کے اندر لاپرواہی کی، یہ سارے حادثات غفلت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات غفلتوں ایسی ہوتی ہیں، اس کی دو باتیں میں، ایک ویڈیو اور ایک خبر ہم آپ کو سنائیں گے۔ ایک ویڈیو وہ ہے کہ پیٹرول کے قریب ٹینکر جب آتا ہے فیول لے کر، اس کے قریب موبائل ریسیو کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو ایسے ہی دکھا رہے ہیں، وہ شخص موبائل ریسیو کرتا ہے اور جان کی بازی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دیکھیے بڑی عبرتناک خبر ہے، ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ دکھائیے ناظرین۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دیکھیں موبائل فون ریسیو کیا اس نے اور آگ میں جھلس گیا۔ اس طرح کی بہت ساری خبریں ہیں، وقت کم ہے۔ مسافر گاڑیوں میں ناقص سلنڈر پھٹنے کے 100 سے زیادہ واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ یہ کرنٹ بیان کر رہا ہوں میں آپ سے، جس میں کئی افراد زندگی سے محروم ہو گئے۔ بتایا گیا کہ ناجائز منافع کے جنون میں مبتلا بعض ٹرانسپورٹر، بعض ویگنوں والے غیر معیاری CNG سلنڈر، سستے اور ناقص سلنڈر لگوانے شروع کرتے ہیں، جس سے نقصان ہوتا ہے اور اس سے بہت ساری ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح انڈیا کی میں ہمارے پاس ایک خبر ہے، دیکھتے ہیں اس میں کس طرح تباہی اس سلنڈر نے پہنچائی ہے۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو کہ وہ بس کیسے تباہ ہوئی ہے۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں چھوڑا نہ کس۔ دیکھا آپ نے، اس نے اپنے ارد گرد بھی کئی چیزوں کو نقصان پہنچایا اور یہ حادثات تو رونما ہو ہی رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا 2010 میں، 11 میں، 12 میں متواتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور عبرت کی خبریں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ہم سرچ کریں تو ہمیں بہت ساری خبریں ایسی ملیں گی، 5 ہلاک ہو گئے، 10 ہو گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، بچے اتنے چلے گئے، اتنی خواتین چلی گئیں، اتنے جوان چلے گئے، اتنے ماؤں کے لال اپنے والدین سے ہمیشہ کے لیے روٹ گئے۔ اس میں عبرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عبرت لینے والا بنائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، توبہ کریں اور حفظ ما تقدم کے طور پر ایسی چیزوں سے بھی بچیں کہ جس سے میرے لیے بھی وہ چیز نقصان دہ ہے اور میری ذات کی وجہ سے، میری گاڑی کی وجہ سے، میرے سلنڈر کی وجہ سے، میرے گھر کی لیکیج کی وجہ سے، گیس کی لیکیج کی وجہ سے یہ واقعہ اگر رونما ہوا تو نہ صرف میں متاثر ہوں گا بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے حیدرآباد کی خبر میں سنا کہ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں گیس کی بو آ رہی ہے، کہیں سے لیکیج ہے، اور اس دوران ہی دھماکہ ہوا اور وہ بھی جھلس گیا اور کئی ہلاکتیں بھی ہوئی۔ ایک صورت اور بھی ہوتی ہے، پیٹرول جو ہے اس کو سیو کرتے ہیں بائک پر اور چوری کے ڈر سے پیٹرول سیو کر لیتے ہیں، یا جنریٹر کے لیے پیٹرول کو سیو کرتے ہیں، بوٹل میں رکھ دیتے ہیں گھروں میں۔ اب اس میں جہاں رکھنا چاہیے
کیونکہ یہ ایک طرح سے آگ ہی ہے، خطرناک چیز ہے، بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے اسے، اور بچوں کی پہنچ سے جب دور نہیں رکھا جاتا واقعات رونما ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوائیوں پر بھی عموماً میڈیسن میں لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو دوائیوں کے بعد اوقات ہم رکھ دیتے ہیں دور، مگر پیٹرول، مٹی کا تیل، یہ سب آگ ہی کی ایک طرح کی صورتیں ہیں. ان میں لاپرواہی برتنے کی وجہ سے بھی، یا غفلت کی وجہ سے، یا بھول کی وجہ سے بھی کئی ایک واقعات رونما ہوتے ہیں، اور یہ پیٹرول کی بوتل بسا اوقات بم کا کام کر دیتی ہے. ایک گھر میں ایسا ہی واقعہ رونما ہوا، اور اس میں ایک بچی اس دنیا سے اپنے والدین سے بچھڑ گئی، ایک زخمی ہو گئی. اس کی خبر، ان کے گھر ہی کی وہ خبر ہے، وہ اپنے گھر کی خبر اس پیٹرول کی بھول کی وجہ سے بیان کر رہے ہیں. ہمارے ناظرین کو دکھائیے آپ. واقعہ کچھ یوں تھا کہ میری بھتیجی جس کی عمر تقریباً 9 سال تھی، آج سے 3-4 سال پہلے جب بارشیں ہوئیں تو چھت پر جس طرح بچے نہاتے ہیں وہ بھی چھت کے اوپر نہائی بارش میں. نہانے کے بعد جب سردی محسوس ہوئی تو وہ کچن میں جا کر ماچس اٹھا لائی، اور چھت کے اوپر اس نے 3 اینٹیں جمع کر کے، جس طرح چولہا تیار کرتے ہیں اس طرح کی شکل دے کر، پرانی لکڑیاں جمع کر کے اس میں رکھ کر، اور ایک پیٹرول کی بوتل جو کہ جنریٹر کے استعمال کے لیے تھی وہ اٹھا کر پیٹرول اس پہ چھڑکا، اور جیسے ہی بوتل پیچھے رکھی تو ایک دھار جو ہے وہ لکڑیوں سے بوتل تک بنتی چلی گئی، اور جیسے ہی اس نے تیلی جلا کر لکڑی کے اوپر ڈالی، آگ فوراً جو ہے بوتل تک پہنچی، اور پیٹرول کی بوتل گویا جیسے ایک بم پھٹتا ہے اس طرح دھماکے سے پھٹی، اور چاروں طرف پیٹرول پھیلا، اور اسی وقت اس کے اوپر پورے جسم پہ اس کی آگ لگ گئی. چہرہ چھوڑ کر پورے نچلے جسم پر اس کی آگ لگ چکی تھی. اس کی بڑی بہن بھی وہیں قریب میں موجود تھی. وہ دیکھ کر ایک دم پریشان، اور سمجھ نہیں آیا، اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی آگ بجھانے کی کوشش کی. اسی کوشش میں اس کے ہاتھ بھی جل گئے، اور اس کے اپنے پیروں پر بھی آگ لگ گئی. اس کے پیر بھی جل گئے اور ہاتھ بھی اس کے جھلس گئے. اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہاں تقریباً 24 گھنٹے تک وہ آبزرویشن میں رہنے کے بعد بالآخر اس آگ کی وجہ سے وہ جل کر دنیا سے رخصت ہو گئی. عبرت اور عبرت ہے، یہ بھی ہمیں اس میں میسج موجود ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم بحفاظت رکھیں تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں. بہرحال عبرت کا پہلو ضرور موجود ہے. ایک خبر میری نظر سے گزری تھی، لوڈ شیڈنگ کے دن تھے، پاکستان ہی کا واقعہ ہے، اور ایک فیملی جو ہے وہ گرمی سے بے حال ہو گئی، اور نہ پنکھا ہے نہ لائٹ ہے. ان کو کیا سوجی کہ انہوں نے گاڑی میں رات بسر کی. گاڑی میں سلنڈر لگا ہوا تھا، CNG سلنڈر، گیس، اور انہوں نے AC آن کیا، سو گئے، اور کسی وقت اس سلنڈر کو سے گیس لیک ہوتی رہی، اور وہ لیک ہوتے ہوتے وہ ہوا پوری، وہ گیس پوری گاڑی میں بھر گئی، اور دونوں صبح مردہ پائے گئے. یہ بھی عبرت کا ایک نمونہ ہے، اور ہمارے لیے عبرت پیش کر رہا ہے کہ رات چنگے بھلے تھے، اچھے خاصے تھے، ہنستے کھیلتے تھے، معلوم نہیں تھا کہ صبح دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھیں گے. عبرت اور عبرت ہے. ایک خوفناک ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، کیسی تباہی کا سامان اس میں ہے اور کیسی عبرت کا سامان ہے، دکھائیے ہمارے ناظرین کو. جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دیکھا آپ نے کیسی ناظرین تباہی مچی، اور اس طرح کی
گاڑیوں میں بھی جس طرح آپ کو ہلاکتیں دکھائی گئیں، بس میں بھی فوڈ وین تھی اور عمارتیں تباہ ہوئیں، عبرت کا سامان بنا. یہ دنیا چند روزہ ہے، اور جو اس سے میں نے پہلے ہی کہا تھا اثر لیتے ہیں وہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کے اعمال میں، اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں اللہ ہمیں بھی اثر لینے والا بنائے. ایسا اثر ہم قبول کریں کہ جو ہمارے وجود کو پاک کر دے، جو ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، جو ہماری سوچوں کو تبدیل کر دے. کاش ایسی عبرت ہمیں مل جائے اور ہمارا وجود سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے یہ بات جھلکنے لگے کہ واقعی اس شخص نے عبرت حاصل کی، اور یہ وہ شخص اب وہ نہیں ہے 2012 والا، اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے. اب یہ حی علی الصلاۃ پر مسجد کی طرف جاتا ہے، یہ چہرے پر داڑھی سجایا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ارے اس کے تو ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے. کاش ہمارے اندر بھی ایسی تبدیلی آ جائے، ہم بھی عبرت لے لیں اس چند روزہ زندگی میں رکھا کیا ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا تھا ہمارے سلسلے کی ابتدا میں کہ ایک واقعہ جو اس شخص نے اثر لیا تھا وہ عرض کرتا ہوں. ہمارے لیے اس میں بڑے مدنی پھول ہیں. چنانچہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے. وہ نوجوان نماز عشاء مسجد ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا. راستے میں ایک خوبرو عورت اسے چھیڑتی، دعوت گناہ دیتی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہ جھکائے، گویا ہم اپنی دعوت اسلامی کی اصطلاح میں آنکھوں کا قفل مدینہ لگائے وہ وہاں سے گزر جاتا. آخر ایک دن اس نوجوان کو شیطان نے ورغلایا اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے وہ اس کی جانب بڑھا. لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان اسے یاد آیا، فرمان خداوندی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ترجمہ کنز ایمان. بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں. اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس آیت نے اسے جھنجھوڑ دیا. اس آیت کے یاد آنے ہی سے اس کے دل پر رب تعالیٰ کا خوف غالب ہوا، اور اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا، اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا پہنچ گیا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھا کر گھر لے آیا. ہوش آنے پر باپ نے اس سے پوچھا، اے بیٹا کیا ہوا تھا؟ بیٹے نے واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد اسے پھر وہی آیت یاد آئی، بے شک جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب یہ آیت اس کے ذہن و دماغ پر دوبارہ غالب ہوئی تو اس پر پھر خوف کا غلبہ اتنا شدید ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہوا، اور بے ہوش ہوتے ہی اس کا دم نکل گیا. اللہ اللہ، کیسی موت تھی، قابل رشک. راتوں رات اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیا گیا. جب یہ واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے آپ تشریف لے گئے. آپ نے اس سے فرمایا، ہمیں رات کو ہی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین رات کا وقت تھا، آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مناسب معلوم نہ ہوا کہ آپ کو تکلیف دیں.
آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے آیت مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو قبر سے اس نوجوان نے پکارا، قبر سے آواز آئی. سن کون رہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ نوجوان قابل رشک جس کی موت تھی، اس نے کہا یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں. دیکھا ناظرین کیسا اثر لیا، اور اس اثر نے اس پر خوف کا غلبہ کیا، اور خوف کے غلبے کے باعث وہ بے ہوش ہوا، پھر دنیا ہی سے وہ چلا گیا. قابل رشک موت تھی کہ اسے دنیا ہی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، اس کے والدین کی زندگی میں یہ بشارت مل گئی کہ اسے رب تعالیٰ کی طرف سے 2 جنتیں عطا کی گئیں. ہم بھی اثر لیں. یہ خبریں، یہ ویڈیوز، یہ اندوناک خبریں، یہ عبرتناک خبریں، یہ خوفناک خبریں، یہ سب کے سب ہمیں بھی جھنجھوڑ رہی ہیں، ہمیں بھی دعوت فکر دے رہی ہیں، ہمیں میسج دے رہی ہیں. ہم بھی عبرت لیں، عبرت لیں، عبرت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اس سلسلے سے، ان ویڈیوز سے، ان خبروں سے عبرت لینے والا بنائے. آپ کے پاس اگر اس طرح کی کوئی بھی ایسی خبر کی ویڈیو موجود ہو، آپ ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پر ضرور اس کو میل کیجئے. انشاءاللہ الرحمن اگر ہم اس کی نوک پلک اس خبر کی سنبھال لیں گے، ویڈیو ہوگی تو اس کو ایڈٹ کر لیں گے، اور اچھی نیت سے، عبرت کی نیت سے انشاءاللہ الرحمن، اور آپ کی دلجوئی کی نیت سے اگر ممکن ہوا ہم چلائیں گے. اور اگر اس سے کسی نے اثر لیا تو ہم امید کرتے ہیں بارگاہ الہی سے کہ ہمیں اور آپ کو اس کا ضرور ثواب ملے گا. سلسلے کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ خبروں کے ساتھ اور کچھ ویڈیوز عبرتناک لے کر، اس مقصد کے لیے، اس میسج کے ساتھ کہ ہم ان خبروں سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ ہمارا سلسلہ ہی عبرتناک خبروں پر مشتمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.